اب آیت نمبر 75 سے اللہ تبارک و تعالی درمیان میں مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں، اور ان مسلمانوں سے جو یہ چاہتے تھے کہ یہودی اسلام لے آئیں اور اسلام کی مخالفت سے دستبردار ہو جائیں، ان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی آگے کی آیات ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں ان کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد ان کا ترجمہ اور پھر تھوڑی سی تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی وانهم الا يظنون۔ فویل للذین یکتبون الكتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے، اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزوئیں پکائے بیٹھے ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں۔ لہذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔ بس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے تو ایسے ہی لوگ دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان آیات کریمہ میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور بدعملیوں کا ذکر کرنے کے درمیان مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ مسلمان جب یہودیوں کو دیکھتے تھے اور ان کی سرکشیوں کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کرتے تھے تو ان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی تھی کہ یہ لوگ کسی طرح اسلام لے آئیں۔ اسی طرح بعض حضرات مسلمانوں میں سے ایسے تھے کہ جو ان کے ظاہری محبت کے مظاہروں سے بعض اوقات فریب کھانے لگے، یعنی جب کبھی بعض یہودی آ کر گول مول الفاظ میں اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کے دل میں یہ لالچ پیدا ہو جاتا تھا، یہ خیال پیدا ہو جاتا تھا کہ شاید یہ لوگ سچے ہوں اور ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں ان آیات میں مسلمانوں کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو تم لوگوں کو ان کے ایمان لانے پر اتنا زیادہ افسوس نہ کرنا چاہیے کیونکہ ان کی سرشٹی ایسی ہے، اور دوسری طرف ان کے ظاہری الفاظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے ظاہری الفاظ میں جو معنی ہے وہی ان کو مراد بھی ہیں، در حقیقت یہ کہتے کچھ ہیں اور اندر سینوں میں ان کے کچھ اور بات ہوتی ہے، لہذا ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس سیاق میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں، اور ان میں یہودیوں کے دو قسم کے گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو یہودیوں میں وہ لوگ تھے جو تورات کے عالم تھے، جن کے پاس تورات کا علم تھا اور وہ تورات کو اچھی طرح پڑھے ہوئے بھی تھے اور اس کے معنی کو بھی سمجھتے تھے۔ وہ لوگ تو ایسے تھے کہ جانتے بوجھتے تورات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب میں جانتے بوجھتے تحریف کرتے تھے، یعنی اس کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اور دوسرے گروہ کا جو ذکر فرمایا گیا ہے یہ عام لوگ تھے، تورات کا علم ان کے پاس نہیں تھا، وہ براہ راست تورات سے استفادہ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنے علماء سے جو باتیں انہوں نے سن رکھی تھیں اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی تمنائیں اور آرزوئیں باندھی ہوئی تھیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے اور ہمیں آگ یا تو چھوئے گی نہیں، یا اگر چھوئے گی تو چند دنوں کے لیے چھوئے گی، اور اس کے بعد پھر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہوگا۔ تو اس سیاق میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں مسلمانوں سے کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، مسلمانوں کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، ثم یحرفونہ، پھر اس میں اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کرتے تھے، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ وہ اس کو سمجھ چکے تھے، وہم یعلمون، اور یہ تحریف کا ارتکاب وہ جان بوجھ کر کرتے تھے۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نادانی کی وجہ سے گمراہی میں پڑ گئے ہوں، جہالت کی وجہ سے گمراہی میں پڑ گئے ہوں، بلکہ یہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی تورات میں کیا لکھا ہوا تھا اور اس میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں ان کو صاف صاف علامتیں بتائی ہوئی تھی، وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے بھی تھے، لیکن جان بوجھ کر تورات میں تحریف کرتے تھے۔ تحریف کے معنی یہ ہے کہ اس کو بگاڑتے تھے، اور بگاڑنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ الفاظ ہی میں تبدیلی کر دیں، جو تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے الفاظ نازل کیے تھے ان کو بدل دیں، اور دوسرے معنی تحریف کے یہ ہوتے ہیں کہ الفاظ تو اگرچہ وہی برقرار رہیں لیکن اس کی تعویل ایسی کریں یا اس کے معنی ایسے بیان کریں جو حقیقت کے خلاف ہو۔ پہلی قسم کی تحریف کو تحریف لفظی کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کی تحریف کو تحریف معنوی کہتے ہیں، اور اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں
دونوں قسم کی تعریفیں کی ہیں اور اس کے ثبوت موجود ہیں، اور اس کی تفصیل حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اظہار الحق میں بہت وضاحت کے ساتھ اور بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ بائبل سے قرآن تک کے نام سے میری تحقیق اور تشریح کے ساتھ شائع ہو چکا ہے۔ جن حضرات کو یہ بات معلوم کرنی ہو وہ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں قسم کی تعریفوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تعریف کر ڈالتے تھے۔ تو یہ جب لوگ جانتے تھے اور سمجھتے تھے، اس کے باوجود محض اپنی ذاتی خواہشات کی بنا پر یا حسد کی بنا پر یہ تعریف کر رہے تھے، تو ان سے امید کیا رکھی جا سکتی ہے کہ وہ صحیح معنی میں اسلام لے آئیں گے یا صحیح معنی میں حق کو قبول کر لیں گے، کیونکہ یہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ گمراہی میں انہوں نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر ڈالا ہوا ہے۔ پھر آگے ان کا یہ ایک طریقہ بیان فرمایا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، تو قالو، تو وہ یہ زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ آمنا، یعنی ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اب ان میں دو احتمال ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ذکر ہو رہا ہے یہودیوں میں سے ان لوگوں کا جو منافق بھی تھے، یعنی زبان سے مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور مسلمانوں ہی کی طرح اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن در پردہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ اور دوسرے اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جو در حقیقت یہ جملہ جو کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، تو ان کا در حقیقت مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم تو اپنی کتاب پر یعنی تورات پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایمان لانا ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی یا قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے سامنے ایک ایسا گول مول جملہ بولتے تھے کہ ہم تو خود مومن ہیں یا ہم تو خود ایمان لا چکے ہیں، جس سے مسلمانوں کو یہ ظاہر ہو کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لا چکے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ان کا مقصد کچھ اور ہوتا تھا۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ زبان سے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے ہیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو قالو، وہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، یعنی ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں۔ ملامت یہ کرتے ہیں کہ بعض یہودی مسلمانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تورات کے وہ حصے ان کو بتا دیا کرتے تھے جن میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئی کی گئی ہے، بشارتیں دی گئی ہیں۔ وہ تورات کے حصے ان کو سنا دیتے تھے کہ دیکھو یہ تو ہماری تورات میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کی علامتیں یہ ہوں گی۔ تو جو لوگ یہ بتا دیتے تھے مسلمانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان سے دوسرے یہودی خطاب کر کے یہ کہتے تھے کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، بما فتح اللہ علیکم، جو تم پر کھولی ہیں، یعنی جو باتیں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں تورات میں، وہ تم ان کو بتا دیتے ہو۔ لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ یہ مسلمان، اس کا انجام یہ ہوگا کہ جب تم ان کو یہ باتیں بتاؤ گے تو یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہ ہمیں خود ان یہودیوں نے بتایا تھا کہ تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئی موجود ہے، اس کے باوجود یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ وہاں جا کر دلیل کے طور پر تمہارے پیش کریں گے کہ ہم سے خود انہوں نے کہا تھا، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ مسلمانوں کو ایسی باتیں نہیں بتانی چاہیے؟ اب یہ ان کی حماقت تھی کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ لوگ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے دل میں کیا ہے،
تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولا یعلمون، کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. لہذا ان کے ظاہر کرنے اور چھپانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا سارا حال معلوم ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو جو کچھ سزا ملنی ہے وہ مل کر رہے گی. یہ تو ذکر تھا یہودیوں کے اس گروہ کا جو تورات کے عالم تھے. آگے اس گروہ کا ذکر ہے کہ جو خود عالم نہیں تھے لیکن ان عالموں کے کہنے سے وہ دل میں یہ آرزویں چھپائے بیٹھے تھے کہ بس ہم ہی اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں اور ہمارے سوا کوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب نہیں ہے اور ہم ہی کو جنت ملنے والی ہے. ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمائے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب یعنی تورات کا علم تو رکھتے نہیں، الا امانیہ، البتہ کچھ آرزویں ہیں جو انہوں نے پکا رکھی ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں، یعنی یہ وہم اور یہ گمان کہ بس ہم ہی کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے، ہمارے سوا کسی اور کو نہیں ملے گی. تو آگے اللہ تبارک و تعالی دونوں گروہوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کوئی تحریر لکھتے ہیں. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں. یہ ذکر ان یہودیوں کا ہے کہ جو عالم تھے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خود کتاب میں یعنی تورات میں اپنے ہاتھ سے تبدیلیاں کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے لکھ کر کوئی جملہ بڑھا دیا اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ تورات میں یہ لوگ صرف معنوی تحریف ہی نہیں کرتے تھے بلکہ لفظی تحریف بھی کرتے تھے، اپنی طرف سے جملے بنا کر ان کو تورات کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے. تو ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے تباہی ہے. تباہی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے فویلن، ویلن. ویل کے معنی عذاب کے بھی ہوتے ہیں، تباہی کے بھی ہوتے ہیں، افسوس کے بھی ہوتے ہیں. تو یہاں ان پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کے اس عمل پر، اور ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بہت سخت عذاب ہوگا اور تباہی ہوگی. پھر آگے فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، تباہی ہے ان کے لیے اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے، اور وویل لہم مما یکسبون، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں. یعنی ایک تو قرآن کریم یا اللہ تعالیٰ کی کسی کتاب کے اندر کوئی ادنا تبدیلی جان بوجھ کر کرنا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا عظیم گناہ ہے جس کا نتیجہ بہت بڑی تباہی کی صورت میں نکلنے والا ہے. تو یہ تورات کے اندر جو جانتے بوجھتے تبدیلی کرتے ہیں تو ایک تو تباہی ان کے لیے اس وجہ سے ہے، دوسرے یہ کہ اس تبدیلی کے نتیجے میں وہ آمدنی کماتے ہیں، یعنی رشوت لے کر بعض اوقات تورات میں تبدیلیاں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ناجائز آمدنی کماتے ہیں. تو ناجائز آمدنی کا کمانا یہ بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے اور یہ بھی ان کو تباہی کی طرف لے جانے والا ہے. اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو پیچھے کہا گیا تھا کہ انہوں نے تورات کو ایک آرزو باندھنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، انہوں نے آرزویں باندھ رکھی ہیں. یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو کتاب کا علم تو رکھتے نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنے علماء کے کہنے کی وجہ سے کچھ تمنائیں باندھی ہوئی تھیں، آرزویں باندھی ہوئی تھیں. تو وہ آرزویں کیا تھیں اس کا ذکر اگلی آیت میں فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ
ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، لاڈلے بیٹے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لہذا ہم دنیا میں کچھ بھی کرتے رہیں تو اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر بہت ہی بدعمالیاں ہوئیں اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوزخ میں داخل کیا تو بھی کچھ دن وہاں رہیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ جنت کے باسی بن جائیں گے۔ یہ آرزویں انہوں نے باندھ رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ، جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی تم سے یہ وعدہ کیا ہے، کوئی عہد دیا ہے کہ ہم تمہیں کبھی بھی دوزخ میں داخل نہیں کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رکھیں گے؟ کیا ایسا کوئی عہد ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا کوئی عہد موجود نہیں تھا۔ یا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ تعالیٰ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ اب آگے حقیقت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، بلا، تم جو کہہ رہے ہو کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے، تو کیوں نہیں چھوئے گی؟ من کسب سیئۃ، اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں، جو لوگ بھی کوئی برائی کماتے ہیں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے۔ کیا معنی کہ ایک تو بدی آدمی اس طرح بھی کرتا ہے کہ ایمان تو لے آیا ہے اور مومن ہونے کے لیے جو شرائط ہیں اس نے پوری کر دی ہیں، پھر بھی اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو یہ بدی تو بے شک ہوئی، لیکن بدی نے اسے گھیرا نہیں۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے اوپر یا اللہ تعالیٰ کی کتاب پر یا اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر یا ضروری معتقدات پر ایمان نہ لائے اور اس سے انکار کرے، کفر کا راستہ اختیار کرے، تو اس وقت بدی اس کو گھیر لیتی ہے۔ بدی کے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ پورا بدی کا پلندہ بن گیا۔ تو جس کو بدی گھیر لیتی ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں۔ دوزخ کے باسی ہیں یعنی دوزخ کے رہنے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور دوسری طرف والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، تو وہ جنت کے باسی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ تو بتلایا یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی خاص نسل کو یا کسی خاص قوم کے لوگوں کو منتخب کر لیا ہو کہ بس یہ ہمارے چہیتے ہیں، ہمارے لاڈلے ہیں، اور یہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے رہیں، ایمان لائیں یا نہ لائیں، اچھے عمل کریں یا نہ کریں، گناہوں کا ارتکاب کریں، نافرمانیاں کریں، پھر بھی چونکہ ہمارے چہیتے اور لاڈلے بیٹے ہیں، اس وقت سے ہم ان کو ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ یہ محض ایک گمان ہے، محض ایک آرزو ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ آدمی کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اصل دار و مدار اس کے عقیدے اور اس کے عمل کا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ درست ہے اور عمل صحیح ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اور اگر اس کے عقیدے میں خرابی ہے اور وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو وہ جہنمی اور دوزخی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایمان تو لے آیا ہے اور پھر کسی بدی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس بدی کے ارتکاب کی حد تک اس کو سزا ملے گی، لیکن وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور اسی قانون کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمایا ہے۔